نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بنیادی فائدے کیا ہیں. آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن سے تعلق کے اخروی فائدے کیا ہیں، یعنی آخرت میں کیا فائدہ ہوگا اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ دنیا میں تعلق قائم کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے، اس میں جاتا ہے. تو جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں فرشتے آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں. ان سوالوں کے جواب جب انسان درست طور پر دیتا ہے تو اس کے لیے قبر روشن کر دی جاتی ہے، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس پر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ جواب کس طرح دیے. کہنے والا کہتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو سمجھا، اس وجہ سے میں ان سوالوں کے جواب درست طور پر دے پایا. سیدنا براء بن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو دفنا کر جب لوگ پیٹ پھیر کر واپس جاتے ہیں تو وہ میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. فرمایا اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا. تو وہ کہتا ہے هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ کہتے ہیں وما یدریک، اور تجھے یہ کیسے علم ہوا، یعنی یہ باتیں تجھے کیسے پتہ چلی. وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. تو گویا جو شخص دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، اس کو سچا مانتا ہے، اس کے لیے قبر کے سوالوں کے جواب دینا بھی آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے ذریعے رب کو پہچان جاتا ہے، اپنے دین کو پہچان جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتا ہے. قرآن قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی کو اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے اور صبر رکاوٹ بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ قبر میں عذاب کے لیے جب فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن کی تلاوت اسے پیچھے کر دیتی ہے، کیونکہ وہی انسان قرآن پڑھتا ہے جو اپنی آنکھیں، کان، دماغ، زبان استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری کی ساری سر کے اندر. تو اس طرح انسان کو قبر کے عذاب سے حفاظت مل جاتی ہے. قیامت کے دن بھی قرآن انسان کی شکل میں آئے گا. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کے بال سفید ہوں گے. تو وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا. کیونکہ جب انسان پڑھتا جاتا ہے تو اس کو پیاس بھی لگتی ہے، لیکن وہ پیاس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پڑھتا چلا جاتا ہے. ہم سب بھی اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہم دن میں اتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے ہمارا منہ خشک ہو جائے. حفاظ تو یقیناً ایسا کرتے ہیں، لیکن باقی ہم لوگ
کتنی مقدار میں پڑھتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا وقت اس کی تلاوت میں، اس کو پڑھنے سمجھنے میں دیتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ پھر بندے پر سایہ کرنا۔ سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، یہ سفارش کرے گا۔ دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن صائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔ سورۃ البقرہ سیکھو کیونکہ اس کی تعلیم باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ تو ہمیں سورۃ البقرہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح معنی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ جب حشر کے میدان میں سورج بہت قریب ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، تو یہ سورت اور سورۃ آل عمران سایہ بنے گی۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن گواہی دینے والا ہے قرآن۔ سیدنا ابو مالک اشعری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ کس کے حق میں گواہی دے گا؟ جو اس کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اور کس کے خلاف گواہی دے گا؟ جو اس کو چھوڑ دے گا، اور اس کے خلاف تو رسول بھی گواہی دیں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دے۔ تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ دنیا میں تو لوگ حسرت ہی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی تاج ملے، لیکن ہر ایک کے سر پہ تاج نہیں ہوتا۔ ہاں، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے سر پہ ہوگا۔ پھر وہ قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس میں اضافہ فرمائیں، تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیں، تو اس شخص سے راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جا اور جنت کے درجات چڑھتے جا، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کرتی جائے گی، اور اس طرح اجر پر اجر بڑھایا چلا جاتا رہے گا۔ صاحب قرآن کے والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ سیدنا بریدہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان دو ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ وہ دونوں کہیں گے، یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا، تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اگر آپ اپنے بچے پر محنت کرتے ہیں، یعنی بچے کی وجہ سے ماں باپ کو کیوں پہنایا جائے گا؟ کیونکہ ماں باپ نے ہی بچے کو اس رستے پر لگایا، پھر ماں باپ نے اس پر محنت کی، اس کے لیے دعائیں کی، اس کے ناز نخرے برداشت کیے، اور پھر اس کی حفاظت کی کہ وہ اس قرآن کو بھولے نہ، تو ایسے والدین کو بھی آنر دیا جائے گا۔ پھر قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں کیا مقام ہوگا؟ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ زرد ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو تجھے پیاسا رکھتا تھا۔
یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. یعنی جو لوگ تو دنیا میں مال کماتے رہے میں نے ان کو چھوڑ دیا اور تو قرآن کے ساتھ لگا رہا, آج میں تیرے پیچھے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اس قدر بیش بہا ہوگی, یعنی اس قدر قیمت زیادہ ہوگی کہ دنیا و مافیا کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ دونوں کہیں گے اے رب یہ پوشاکیں ہمارے لیے کیسے؟ کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے. اور بے شک صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے علاوہ اپنے بچوں کی بھی فکر کریں. ہم خود تو قرآن سے محبت کرتے ہیں, ان کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت ڈالیں اور انہیں بھی فیسیلیٹیٹ کریں مال سے, اپنے وقت سے, توجہ سے, تاکہ وہ بھی قرآن کی طرف آئیں. اور یہ احادیث بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی موٹیویشن بڑھے. یعنی قرآن مجید اپنے علاوہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے, اپنی آئندہ نسلوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. کیا فائدہ ہے, کیا ثواب ہے اس کا؟ قبر کے عذاب سے نجات دلائے گا. کس طرف سے آئے گا قرآن؟ سر کی طرف سے, جی. اور عذاب دینے والے فرشتے کو پیچھے روک دے گا. صدقہ سامنے سے آئے گا, قرآن سر کی طرف سے آئے گا. ہر آیت کے بدلے درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں, 6666. تو اب اگر کوئی شخص ساری یاد کر لیتا تو اس کے درجوں کی بلندی دیکھیے کیا ہوگی. تو اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ پورا قرآن نہیں یاد کر سکتے تو کچھ بھی یاد نہ کریں. جتنا کر سکتے اتنا کرتے رہیں. کوئی نہ کوئی آیت, کوئی نہ کوئی سورت, اگر دن کا کوئی ایک حصہ آپ اس کے لیے بلاک کر لیں تو آپ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کر سکتے ہیں. ایک دفعہ مکہ میں ایک ٹیچر کو ملی تھی, اسکول ٹیچر تھی, تو وہ کہنے لگی کہ میں نے عصر کے بعد کا وقت قرآن حفظ کرنے کے لیے رکھا اور خود ہی میں نے ہر روز, یعنی جیسے اسکول سے آیا, کھایا پیا, کچھ آرام کیا, کچھ کام کیے, اور پھر عصر کے بعد قرآن کو یاد کرنا شروع کیا اور قرآن حفظ کر لیا. تو آپ دیکھیے کہ جس شخص کے اندر تڑپ ہوتی, جو شخص اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے, جو شخص اپنے اوقات کو بلاک کر لیتا ہے مختلف نیک کاموں کے لیے کہ اس میں میں نے یہی کام کرنا ہے, کچھ اور نہیں کرنا, وہ کر جاتا ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں وقت نہیں, کیونکہ ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوتی اور ہمارا وقت ایسے ہی گزرتا چلا جاتا ہے. کبھی کوئی فون آ جاتا ہے, کبھی کوئی نہیں آتا تو ہم خود ہی اٹھا کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی میسج تو نہیں آیا. پھر نہیں آتا تو بور ہوتے, پھر رکھ دیتے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا لیتے ہیں, چیک کریں کوئی میسج تو نہیں. پھر کوئی میسج آتا ہے, اس میں کوئی فارورڈیڈ ویڈیو ہوتی ہے, کوئی آڈیو ہوتی ہے, پھر اس کو سننے لگ جاتے ہیں, پھر اس کو تبصرے کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی فیس بک کھول لیتے ہیں, کبھی انسٹاگرام کھول لیتے ہیں, پھر مختلف لوگوں کو ادھر ادھر فالو کرتے رہتے ہیں, کسی کو لائک کرتے ہیں, کسی کو ڈس لائک کرتے ہیں, اور نتیجے میں حاصل کیا ہوتا ہے, ہاتھ کیا آتا ہے, کمائی کیا ہوتی ہے. اگر شام کے وقت آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جتنی دیر میں نے فون پر اور میسیجز پر کام کے ہوں تو وہ تو الگ بات ہے, وہ تو پھر ایک نیکی کا ذریعہ ہے, لیکن بیکار قسم کی چیزیں میں نے کتنی کی. کبھی جب آپ فون اٹھائیں اور پھر رکھیں تو ٹائم بھی نوٹ کر لیا کریں کہ کتنا وقت میں نے اس پر لگایا. کیا میں اس کا آدھا, کیا میں اس کا 1/4 قرآن کے لیے نہیں لگا سکتے؟ یقیناً لگا سکتے ہیں, لیکن ہم ارادہ نہیں کرتے, ہمت نہیں باندھتے. لیکن ایک دفعہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ میرے وہی اوقات ہیں اور اس میں قرآن کے آنے سے کس طرح برکت ہوئی ہے کہ وہ کام بھی ہو رہے ہیں اور قرآن مجید بھی ساتھ ساتھ پڑھا جا رہا ہے, یاد کیا جا رہا ہے. 2 اوقات جو ہیں بہت آسان ہیں علم کی پڑھنے کے اور فجر کے بعد کا ٹائم جو ہے برکت کا وقت ہوتا ہے. یہی وقت ہے جس کی برکت کی دعا بھی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا وقت جو ہے وہ اصل اعمال کے بیچ کا. جی,
اب قرآن سے اعراض کی اقسام، یعنی قرآن کو چھوڑ دینا. پہلے ہم نے پڑھا قرآن کو پڑھنا اور اب ہے اس کو چھوڑ دینا. ابن قیم جوزیہ نے کہا قرآن کو ترک کرنے کی کئی قسمیں ہیں، یعنی چھوڑ دینے کی. نمبر 1، قرآن کو نہ سننا نہ ہی ایمان لانا. ان میں سے پہلی قسم اس کی سماعت، اس پر ایمان لانے اور اس کے سننے کو ترک کرنا ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن سننا ہے، چاہے کسی درس میں جا کر، مسجد میں جا کر تراویح کی شکل میں، یا پھر روزانہ کام کاج کے دوران. اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے سننا. میں نے ایک اپلیکیشن صرف اس لیے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے جس پر میں نے اس کا آڈیو لگا رکھا ہے، اور اس کے لیے جہاں سے میں شروع کرتی ہوں پھر جہاں تک سننا ہوتا ہے ڈیلی سن کر پھر وہیں اس کو سٹاپ کر دیتی ہوں، اگلے دن پھر اس سے آگے، اور اس طرح کرتے کرتے الحمدللہ پورا قرآن سنا جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں. پہلے تو CD کیسٹ ٹیپ وغیرہ ہوتے تھے اور اس کے ذریعے لوگ کام کرتے تھے، اور اب آپ فون پر ایسی ایپس ڈال سکتے ہیں کہ جس میں قرآن کا ٹیکسٹ بھی ہوتا ہے اور قرآن کا آڈیو بھی ہوتا ہے. تو آپ چاہیں تو بیٹھ کے دیکھ کر اس کو پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ سنتے رہیں، یعنی سن کے دیکھتے رہیں کہ قاری کس طرح پڑھ رہے ہیں. اس طرح آپ کا پروننسیشن بھی ٹھیک ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا بھی پتہ چلتا ہے. خود ساتھ بلند آواز سے نہیں پڑھنا، لیکن ساتھ نگاہوں سے پڑھتے رہیں اور کان سے سنتے رہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر دیکھ کے نہیں سن سکتے تو آپ مثلا کوکنگ کا ٹائم جو ہے یا ڈرائیونگ کا ٹائم جو ہے اس میں سے کوئی ایک ٹائم لاک کر لیں. یہ لسننگ ٹائم ہے، لسننگ ٹائم. اس وقت صرف قرآن سنیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہلکی آواز میں لگا کر لیٹ جائیں جب آپ قیلولہ کر رہے ہوں یا رات کو سونے لگے ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی اور برکت بھی ہوگی. دوسرے، قرآن پر عمل نہ کرنا. قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرنا اور اس کے حلال و حرام پر نہ رکنا. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے. انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. پھر وہ عالم بالا لے گئے، یعنی اوپر آسمانوں کی طرف. وہاں ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا، سیدھا سر کے بل ایسے پیچھے، اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پہ کھڑا تھا. اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا. جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو وہ پتھر سر پر لگ کر دور چلا جاتا. وہ اسے جا کر اٹھا لاتا. ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ اس کا سر دوبارہ درست ہو جاتا اور وہ اسے پھر دوبارہ مارتا. فرشتوں نے بتایا، جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا. یعنی قرآن پڑھ کے پھر اس کو نہ پڑھنا، اور اس میں یہ ہے کہ مثلاً عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں، کیونکہ وہ بھی رات کی نمازیں ہیں، اور پھر اسی طرح یہ کہ تہجد نہ پڑھنا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تہجد پڑھنا فرض ہو گیا، لیکن جیسے رمضان میں یا جب خاص خاص موقع ہوتے ہیں یا جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پڑھنا چاہیے. پھر دن میں عمل نہیں کرتا تھا، یعنی اس کے اخلاق میں، اس کے طور طریقوں میں قرآن نہیں نظر آتا تھا. اس کا عمل قرآن کے خلاف تھا، جس کی اتنی بڑی سزا بتائی گئی. پھر سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جب بھی وہ کاٹے جاتے وہ مکمل ہو جاتے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ کہتے تھے اسے خود نہیں کرتے تھے، یعنی دوسروں کو تو درس دیتے تھے لیکن اپنے لیے وہ درس نہیں لیتے تھے، اور جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو پڑھنا بھی ضروری ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہے، پھر اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا۔ تیسری چیز، دین کے اصولی اور فروعی مسائل میں یعنی اصل اور جو اس کی شاخیں ہیں، قرآن کو حاکم نہ بنانا، مثلا شادی، طلاق، گواہی اور دیگر کئی احکامات ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کئی حکم دیے ہیں، تو ان احکامات کو بھلا دینا اور اس کا فیصلہ نہ ماننا، اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ یہ قرآن یقین کا فائدہ نہیں دیتا، اور یہ کہ اس کے دلائل لفظی ہیں اور یہ علم کا فائدہ نہیں دیتے۔ ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے رکے رہتے ہیں، صاف رکنا یعنی وہ نہیں آتے، وہ قرآن کی بات نہیں مانتے، قرآن کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تب ان میں سے ایک گروہ کے لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتے بلکہ ان سے روگردانی کرتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے قرآن پر غور و فکر نہ کرنا اور فہم حاصل نہ کرنا، یہ سوچنا کہ اگر پڑھ لیا سمجھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز اس میں غور و فکر اور اس کے فہم اور اس چیز کی معرفت کو چھوڑ دینا جس کا ارادہ کلام کرنے والے نے اس سے کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن سے جو چاہتے ہیں کہ انسان اس کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بات سمجھتے ہی نہیں، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا وہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے چڑھے ہوئے ہیں، دل نہیں کھولتے یہ قرآن کو اندر داخل کرنے کے لیے۔ نمبر 5، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، یعنی صرف دوائیوں پر ہی رہنا اور قرآن سے علاج نہ کرنا، یہ بھی قرآن سے صحیح فائدہ نہ اٹھانا ہے۔ دلوں کے تمام امراض اور اس کی بیماریوں میں اس کے ساتھ شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا، بس کسی اور سے اپنی بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس کے ساتھ علاج نہ کرنا۔ قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے، یعنی قرآن کا پڑھنا اور پڑھ کر دم کرنا، قرآن کے ذریعے امراض کو جھاڑنا، یہ مسنون طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو اختیار کیا، اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ ایک عبادت بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا میرے رب بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا بنا لیا تھا، یعنی اس کو چھوڑ دیا تھا، یعنی یہ جو آخری حصہ نا آیت کا کہ قرآن میں سے ہم تو وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا، یعنی ظالم جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے علاج نہیں کرتے، اس سے راحت نہیں پاتے۔ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا نا کہ قرآن مجید میں بیماریوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہاں پر خاص طور پر سینے کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ اللہ نے کارڈ چھاپا ہے آیات شفا کے نام سے، کہ جن آیتوں کو بار بار پڑھا جائے بیمار کو، چاہے بخار ہو، چاہے زکام ہو، چاہے کچھ ہو، کسی قسم کی بیماری ہو، یعنی چاہے روحانی بیماری ہو یا پھر جسمانی بیماری ہو، ہر بیماری میں قرآن شفا ہے۔ جی، قرآن کو نہ سننا بھی اسے ترک کرنا ہے، اس کو سننا بھی ضروری ہے، کیونکہ سننے سے دل پر اور ہی طرح اثر ہوتا ہے۔
یعنی پڑھنے کا اپنا فائدہ ہے، سننے کا اپنا فائدہ ہے، قرآن ہر بیماری کا علاج ہے، کیونکہ بہت سی کنفیوژنز دور ہوتی ہیں، بہت سی باتوں کے بارے میں انلائٹمنٹ ہوتی ہے، انسان کو ایک روشنی ملتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، سوالوں کے جواب ملتے ہیں. جی قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرنا مطلب جیسے ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، ادھر کے مسائل ہیں، طلاق کے، بیوہ کے، سب قرآن میں موجود ہیں، اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کے عمل کریں.